یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، میں بھی تو آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے یتیم پہ ترس کھائیں۔ زرشیا دکھ اور بے بسی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خود کو اس مشکل سے کیسے بچائے۔ وہ یہ رخصتی کسی صورت نہیں کروانا چاہتی تھی، مگر چچا بضد تھے کہ بارات کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ وہ سنگ دل بنے ہوئے تھے، زرشیا کی منت سماجت پر بھی ان کا دل نہیں کانپا۔ اس کا کپ کپاتا ہاتھ سختی سے جھٹک کے بولے، جب سب کچھ طے ہے اور نکاح ہو چکا ہے تو رخصتی بھی ضرور ہوگی، رنگ میں بھنگ ڈال کے میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اس حکم پر زرشیا ٹوٹ کے بکھری تھی، پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ جب کوئی راہ سجائی نہ دی تو دل میں اللہ سے التجا کرنے لگی، میرے رب تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے، میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ بارات کی آمد تھی اور زرشیا بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اس پر مزید یہ کہ چچا نے جو ذمہ داری اس کو سونپ دی تھی اس پر وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی، مگر شاید اللہ کو بھی کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی ہر دعا اور چچا کے سامنے رونا گڑ گڑانا سب کچھ رائیگاں جاتا نظر آ رہا تھا۔ بارات پہنچ چکی تھی، ہر طرف ہنگامہ برپا تھا۔ چاچی کڑے تیوروں کے ساتھ اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھیں اور نہ کرنے کے باوجود بری میں آیا خوبصورت لہنگا اٹھا کر اسے تھماتے ہوئے چینج کرنے کو کہا۔ ابھی تک وہ مسلسل اپنی ضد پر اٹک کر اتنی دیر کر چکی تھی، مگر اب مزید تاخیر برداشت نہیں کی جا سکتی تھی۔ صفیہ چچی پہلے ہی غصے کی بہت تیز تھیں اور زرشیا کی زبان ان کے سامنے کچھ بھی بولتے ہوئے لڑکھڑا جایا کرتی تھی۔ آج بھی ان سے ڈر کر بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی عروسی لباس زیب تن کرنے چلی گئی، اور صفیہ چچی اپنی بات منوا کے اب فخر سے گردن اکڑائے مسکراتے ہوئے سب ملاحظہ کر رہی تھی۔ اسے لہنگا پہن کے آتے دیکھا تو تنفر سے بولی، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، تمہاری کیا مجال کہ عین وقت پہ ہمارے سروں میں خاک بھرنے کی اور ذلیل و رسوا کرنے کی جرت کرو۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے چہرے پر بڑی زہریلی سی مسکراہٹ تھی۔ زرشیا کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا، وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا یا اس کی خاطر آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ سرخ گہرے رنگ کا لہنگا جس پر ہم رنگ اور سلور رنگوں کا کام تھا، وہ زیبتن کیے نازک کندھوں پر بھاری لہنگے کا بوجھ بمشکل اٹھائے لڑکھڑاتے ہوئے ایک بار دوبارہ سے ہمت کر کے صفیہ چچی سے التجا کرنے لگی، چچی خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سب نہ کریں، میں نے آپ کی کبھی کوئی بات رد نہیں کی، مگر یہ سب نہیں کر پاؤں گی، خدا کے لیے مجھ پہ ترس کھائیں۔ مگر صفیہ چچی ترس کھانے کے موڈ میں نہیں تھی، سختی سے اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، میری بات کان کھول کے سن لو زرشیا، تمہارے چچا نے تمہیں بیٹیوں والا مان دیا ہے، اتنے پیار سے پال پوس کر اور اچھی تعلیم دلوا کر انہوں نے تم پہ جو احسان کیا ہے، کیا اس کا یہ صلہ دینا چاہتی ہو کہ عین وقت پر ان کا ساتھ چھوڑ دو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اسی میں تمہارے ساتھ ہماری بھی بھلائی ہے۔ تمہارے چچا بھلے ہی ایک بزنس مین ہے، لیکن وہاب ہاشمی ملک کے جانے مانے بزنس مین ہیں، اور آج اس موقع پر اگر تم پیچھے ہٹنے کی کوشش کرو گی تو جانتی ہو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ صرف تمہارے ہمت نہ کرنے کی وجہ سے ہم سب کنگال ہو جائیں گے۔ ہاشمی انٹرپرائزز سے دشمنی مول لینا ہمیں بے حد مہنگا پڑ سکتا ہے، اس لیے بالکل خاموش ہو جاؤ، اور یہ آنسو میرے سامنے دوبارہ مت بہانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صفیہ چچی نے سختی سے زرشیا کو خاموش رہنے کا کہا، ساتھ ہی ایک لڑکی جو ایک طرف ہاتھ باندھے معدب سی کھڑی اشارے کا انتظار کر رہی تھی اس کو بلا کے حکم دیا کہ 15 سے 20 منٹ میں اس کو تیار کرو تاکہ رخصتی میں مزید تاخیر نہ ہو سکے۔ یہ کہہ کے وہ چند پل کے لیے باہر چلی گئی، اور وہ لڑکی جو یقیناً کسی معروف بیوٹی پارلر سے بھیجی ہوئی تھی نہایت مہارت سے اپنا کام کرنے لگی۔ عثمان صاحب جو کہ زرشیا کے چچا تھے اور اب اس بات پر پریشان تھے کہ عین وقت پر زرشیا کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے، ان کے پاس پہنچ کر صفیہ بیگم نے انہیں مطمئن کیا۔ ہال پہ نظر دوڑاتے ہوئے ایک دو کام دیکھنے کے بعد واپس ڈریسنگ روم میں پہنچ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر مسلسل زرشیا کے سر پہ کھڑے رہ کر کڑی نگاہ نہ رکھی تو وہ رونے دھونے کا ڈرامہ جاری رکھے گی، جس سے بیوٹیشن اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کر پائے گی۔ ڈریسنگ روم میں پہنچی تو ان کی توقع کے عین مطابق زرشیا کی آنکھوں میں آنسو موتیوں کی لڑی کی مانند بہہ رہے تھے، اور بیوٹیشن بری طرح جھنجھلاتے ہوئے بار بار اس کو رونے سے منع کر رہی تھی۔
صفیہ چچی نے اندر قدم رکھتے ہی ایک تیز گھوری سے اسے نوازتے ہوئے زرشیا کو چپ رہنے کا اشارہ دیا تو زرشیا نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ تب بیوٹیشن بھی پرسکون ہو کر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جب تک زرشیا مکمل طور پر تیار نہیں ہو گئی، صفیہ چچی نے وہاں سے قدم باہر نہیں نکالے تھے، نہ ہی اس کو اپنی نظروں سے اوجھل ہونے دیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی طرف سے مطمئن ہوتے صفیہ چچی نے باہر سے لڑکیوں کو بلایا تاکہ اسے اپنی نگرانی میں باہر اسٹیج پر لے جا کے بٹھا دیں۔ پھر بیوٹیشن سے بولی، ہمارے ہاں رواج ہے کہ لڑکی کا سجا سنورا روپ سب سے پہلے اس کا شوہر ہی دیکھتا ہے، اس لیے اس کا گھونگھٹ نکال دو اور چہرہ گلے تک ڈھک دو۔ ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بیوٹیشن نے دوپٹے کو سینے پہ پھیلاتے ہوئے پن لگائی، پھر گھونگھٹ کے لیے سائیڈ کا پلو اٹھا کے چہرے سے کافی نیچے تک لٹکا کر پن اپ کر دیا۔ اب بھاری دوپٹے اور ماتھا پٹی کی وجہ سے زرشیا کا سر بھی جھک چکا تھا اور چہرہ بھی مکمل طور پہ چھپا ہوا تھا۔ پھر صفیہ چچی کی بلائی گئی 2 لڑکیوں نے دائیں بائیں سے اس کو تھامتے ہوئے لہنگے کو بھی اپنی جانب سے تھوڑا سا اوپر اٹھاتے زرشیا کو چلنے میں مدد کی اور سہارا دے کے اسٹیج پہ جا کے بٹھا دیا، جہاں دراب ہاشمی پہلے سے ہی نہ جانے کیوں بیزار سی شکل بنائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پہلو میں صنف نازک کی موجودگی نے بھی اس کے چہرے کی بیزاریت کو کم نہیں کیا تھا۔ مسز ہاشمی اسٹیج پہ آتے ہوئے بولی، ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت پیارا لگ رہا ہے۔ کمان بیٹے، اپنے چہرے پہ بگڑے زاویوں کو درست کرو اور سمائل کرو۔ فوٹو سیشن کے لیے کیمرہ مین آ چکا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی کے ان خوبصورت لمحات میں یہ بیزار شکل بنائے رکھو اور بعد میں زندگی کے ان خوبصورت لمحات کو ضائع کر دینے پہ پچھتاؤ۔ مسز ہاشمی نے بیٹے کو رسانیت سے سمجھانا چاہا۔ کم آن ماما، یو نو ویری ویل آئی ڈونٹ لائک اٹ، پلیز یہ فوٹو سیشن کا جھنجٹ میرے سر پہ مت ڈالیے اور نہ میرے موڈ کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ میرے اس موڈ کی وجہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا ضد مت کریں اور جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دیں۔ دراب ہاشمی نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اپنی ماں کو بہت کچھ جتایا تھا، جس پر وہ لب بھینچ کے رہ گئی، مگر پھر چہرے پہ بشاشت لاتے ہوئے کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میرا بیٹا ہر موڈ ہر انداز میں شاندار لگتا ہے۔ آج کا دن بہت خوبصورت ہے، تمہاری کسی بات پر مائنڈ نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہاری کوئی بات مانوں گی، مسز ہاشمی نے ضدی لہجے میں کہا، مگر وہاب ہاشمی نے بیگم کو ضد کرنے سے روکا، ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا اور کیمرہ مین کو مختلف ہدایات دیتے ہوئے چند ایک پکچرز بنانے کے بعد وہاں سے رخصت کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر بات بڑھے اور ہال میں موجود مہمان ان کی جانب متوجہ ہوں۔ اور اس ساری بحث کے دوران زرشیا خاموشی سے اپنے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کر رہی تھی، اسے اپنی بے بسی بری طرح تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ کھانا کھانے کے بعد زیادہ دیر اور رسموں کے لیے رکنے پہ بھی وہاب ہاشمی تیار نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا مسلسل ضبط کر کے شاید تھک چکا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے انہیں واپس لوٹ جانا چاہیے، اس لیے انہوں نے رسموں کا بہانہ کر کے جلدی رخصتی کا کہہ دیا، جبکہ عثمان صاحب ان کی بات سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئے، کہنے لگے، کوئی بات نہیں، ہماری بھی کوئی خاص رسمیں نہیں ہیں، اگر آپ کی رسم ہے کہ یہاں پر دودھ پلائی وغیرہ نہ کی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زرشیا آپ کی امانت ہے، آپ جب چاہیں اسے لے جائیں۔ رخصتی کا شور مچا تو آخری امید کی آس میں بیٹھی زرشیا کہ شاید ابھی کوئی ایسی بات ہو جائے جس پر رخصتی ملتوی کی جا سکے، وہ ایک بار پھر بری طرح سے مایوس ہوئی تھی۔ رخصتی کے وقت چچا دعائیں دینے کے بہانے اس کے قریب ہوئے اور اس کے کان میں چند ہمت افزا جملے کہے، جن پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی اور ثابت قدم رہنے کی دعائیں کرتے ہوئے 100 طرح کے خدشات اور توہمات کا شکار ہوتے ہوئے وہ دراب ہاشمی کے سنگ رخصت ہو گئی۔ ہاشمی ولا پہنچ کر اس کا بہت شاندار انداز میں استقبال کیا گیا۔ گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہونے سے پہلے مین دروازے پر بکرا ذبح کر کے اس کے اوپر سے گزر کے دائمی خوشیوں کی دعا کی گئی اور بد نظر اور بدخواہ لوگوں سے بچنے کی کوشش کی گئی۔ زرشیا اس رسم پر حیرت میں مبتلا تھی، اس بارے میں تو اس نے کبھی نہیں سنا تھا، نہ کسی قرآنی آیات یا احادیث میں اس کا حوالہ ملتا تھا، مگر وہ اس وقت یہ بات ان سے کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے جو بھی رسمیں انہوں نے کیں وہ سر جھکائے رہی، جبکہ دراب ہاشمی تمام رسموں کے دوران بھی ایسے سوجا ہوا منہ لے کے بیٹھا تھا
جیسے پوری دنیا سے ناراض ہو۔ اس کے والد وہاب ہاشمی اپنے بیٹے کی ناراضگی کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا ضرور اس خوبصورت رشتے کو دل سے قبول کر لے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں سے لڑکی بیاہ کر نہیں لائے تھے، بلکہ اپنی حیثیت سے کافی کم تر اور اچھے گھرانے کی لڑکی کو صرف یہ سوچ کر اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لائے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی زندگی کی تمام محرومیوں کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو اور شروعات میں کوئی مسئلے مسائل بھی نہ بنے۔ اگر وہ دراب ہاشمی کی دلہن اپنی برابری اور شاہانہ انداز والے گھرانے کی لڑکی بنا کے لے کے آتے تو وہ آج اس طرح منہ پھلا کے بیٹھے دلہا کو دیکھ کے شرم اور ادب کا مظاہرہ نہ کرتی، بلکہ سب مہمانوں کے درمیان بدلحاظی سے اس بات کا جواب مانگ سکتی تھی کہ اگر یہ شخص راضی ہی نہیں تھا تو اس کو زبردستی میرے سر پہ مسلط کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ انہی سوچوں میں گم وہ خدا سے دعا گو تھے کہ ان کا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ ایک مطمئن اور خوشحال زندگی گزارے۔ کافی دیر تک سب کے بیچ بیٹھے اور گردن جھکا کے رکھنے سے زرشیا کی نہ صرف گردن میں درد پڑ رہا تھا بلکہ کمر بھی پوری طرح سے تھک گئی تھی، اور یہ تکلیف اس کے چہرے پہ صاف ظاہر تھی۔ اس لیے مسز ہاشمی نے آگے بڑھ کر اپنی من موہنی سی بہو سے استفسار کیا، کیا بات ہے بیٹے، طبیعت سیٹ ہے؟ ان کے پوچھنے پہ سرسری سی نگاہ دراب ہاشمی نے بھی اپنے پہلو میں موجود اپنی بیوی پہ ڈالی، مگر پھر لاپرواہی سے رخ موڑ کے بیٹھ گیا، اور اس طرح سب کے متوجہ ہونے پہ زرشیا گھبرا گئی۔ ہچکچا کے کہنے لگی، جی ٹھیک ہوں، بس تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ اس نے ہمت کر کے کہہ دیا، کیونکہ وہ ان سب رسموں اور شغل سے بری طرح تھک چکی تھی، مگر اجنبی لوگوں میں گھری پہلے ہی روز یہ بات ظاہر کر کے خود کو کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ اوہ سوری بیٹا، آپ اتنی نازک سی ہو، یہ ہیوی ڈریس اور جیولری کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے، مجھے پہلے خیال کیوں نہیں آیا؟ اس سے معذرت کرتے ہوئے آخر میں وہ بڑبڑائیں، پھر اپنی بھانجیوں بھتیجیوں کو آواز لگاتے ہوئے کہا، لڑکیوں اب بس کرو، ختم کرو سب شغل میلہ، پہلے اپنی بھابھی کو اس کے کمرے تک چھوڑ کے آؤ تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر لے۔ لڑکیوں کو ہدایت دیتے ہوئے وہ کچن کی جانب چلی گئیں تاکہ زرشیا اور دراب کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کروا سکیں۔ زرشیا کمرے میں پہنچ کے مزید گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی، دل میں اللہ سے مدد کی دعا کرنے لگی۔ کچھ دیر میں مسز ہاشمی ایک ملازمہ کے ساتھ دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ملازمہ کو پھل اور دودھ وغیرہ سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر جانے کا اشارہ کیا، پھر زرشیا سے مخاطب ہوئی، بیٹے مجھے یقین ہے کہ شادی کی افراتفری میں اور کچھ اپنا گھر چھوڑنے پر اداس ہو کر بہت سی لڑکیوں کی طرح آپ نے بھی کچھ کھایا نہیں ہوگا، اس لیے آپ کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو پہلے کچھ کھا پی لینا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے گلاس میں دودھ نکالا اور زرشیا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ پی لو، آپ کی طبیعت میں بہتری محسوس کرو گی آپ۔ زرشیا، جسے واقعی رخصتی کا سن کے ایسا جھٹکا لگا تھا کہ وہ دوپہر سے کچھ بھی کھا نہیں سکی تھی، اس وقت اسے شدت سے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ مسز ہاشمی کے اس مان اور پیار پر نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں چرانے پہ مجبور ہوئی تھی۔ وہ ان سب کے بارے میں کیا سوچتی تھی؟ اس بات سے انجان وہ لوگ اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے ہوئے تھے۔ جب سے وہ آئی تھی اس گھر میں، یہاں موجود ہر فرد کی مکمل توجہ اور نظروں کے حصار میں تھی، اور یہی بات اس کو شرمندگی میں مبتلا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے مسز ہاشمی نے جب اس کی بے چینی کو محسوس کیا تو اس کو ریسٹ کرنے کا کہہ کے وہاں سے اٹھ گئیں، اور ان کے کمرے سے جاتے ہی اس نے ٹک کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ تبھی دروازے کے باہر کھٹکا محسوس کر کے وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی۔ بیڈ کے بالکل کونے میں سکڑی سمٹی سی بیٹھی پریشان نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ اندر داخل ہونے والا شخص یقیناً دراب ہاشمی تھا۔ دروازہ بند کر کے بیڈ کی طرف قدم قدم چلتے ہوئے قریب آیا تو زرشیا کو اپنا دل بری طرح سے بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ بیڈ کے قریب پہنچ کے دراب ہاشمی نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا تھا، مجھے اپنے بیڈ پہ کسی اور کا وجود برداشت نہیں ہوتا، صوفہ سامنے موجود ہے، تم وہاں آرام سے سو سکتی ہو۔ اس کی بات پر زرشیا حیرت کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی محسوس کر رہی تھی۔ خاموشی سے جھکے سر کے ساتھ بیڈ سے اٹھی، صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ دراب ہاشمی اپنی بات پر سامنے موجود ہستی کی اس قدر سعادت مندی پر حیران ضرور ہوا تھا، مگر پھر بنا کچھ کہے خاموشی سے فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔
زرشیا نے جلدی جلدی اپنا زیور وغیرہ اتارا، ڈریسنگ روم میں جا کر ایک ہلکا سا سوٹ نکال کر چینج کیا۔ وہ اس قدر عجلت میں تھی کہ اسے چیزوں کو سنبھالنے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ سب کچھ وہیں ڈریسنگ روم میں لاپرواہی سے رکھ کر جلدی سے واپس کمرے میں لوٹ آئی اور صوفے پر ایک کونے میں سمٹ کے بیٹھ گئی۔ دراب ہاشمی فریش ہو کر ٹراؤزر پہنے کمرے میں پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک الگ کمفرٹر بھی موجود تھا۔ وہ کمفرٹر صوفے پہ رکھتے ہوئے دراب ہاشمی نے زرشیا کو مکمل طور پہ نظر انداز کرتے ہوئے لائٹ آف کی اور بیڈ پہ دراز ہو گیا۔ صوفے پہ بیٹھی زرشیا نے اس ساری کارروائی کے دوران بہت مشکل سے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا تھا، پھر سر تک کمفرٹر تان کر بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی۔ کافی دیر تک آنسو بہاتے رہنے کے بعد وہ بھی تھک ہار کر نیند کی گہری وادی میں اتر چکی تھی۔ پھر اس کی آنکھ اذان کی آواز پہ کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھی، واش روم میں پہنچی، وضو کر کے کمرے میں آنے کے بجائے ڈریسنگ روم میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہوئے ہر طرف نگاہ دوڑائی، مگر جائے نماز کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تب مجبوراً زرشیا نے اپنا ایک صاف ستھرا دوپٹہ نکال کے فرش پہ بچھایا اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کی۔ اس کے بعد دعا مانگتے ہوئے زرشیا کے لب پریشانی اور تکلیف کے باعث کپ کپا کے رہ گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے لیے کیا دعا مانگے۔ کچھ دیر سوچ کر پھر جو چند دعائیں اس کی سمجھ میں آئیں وہ مانگتے ہوئے زرشیا دکھ اور بے بسی سے لبریز ہو گئی، خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ کافی دیر تک رونے سے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو وہ چہرہ دھو کے واپس کمرے میں لوٹ آئی۔ سامنے پڑے دراب ہاشمی پہ نظر پڑی تو بے اختیار سی نگاہیں چرا کے وہ صوفے پہ جا کے بیٹھی۔ اس کے بعد تو پریشانیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک بات جس پہ وہ مکمل طور پہ مطمئن تھی وہ یہ کہ دراب ہاشمی اس سے دور دور بھاگتا تھا۔ اگلی صبح چچی صفیہ نے کال کرتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ دراب کو شک تو نہیں ہوا تم پہ؟ تم نے دراب کو کچھ بتایا تو نہیں؟ اور سنو، کبھی اس کو اپنی اصلیت کا اندازہ بھی مت ہونے دینا۔ اس سے تعلقات بہتر کرو تاکہ جلد از جلد تم اپنا کام کر سکو۔ اس کے دل میں اپنی جگہ بناؤ، ایسے کہ وہ تمہارا دیوانہ ہو جائے اور آنکھیں بند کر کے تمہارے اشاروں پر چلے۔ کافی دیر تک نصیحتیں اور سوال کرنے کے بعد صفیہ چچی نے فون عثمان چچا کے حوالے کر دیا۔ وہ بھی انہی باتوں پہ زور دیتے رہے، جلد از جلد فائل عبدالراب سے سائن کروانے کا کہا۔ وہ ڈرتے ڈرتے چچا سے بس اتنا ہی کہہ پائی، چچا آپ تو جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، میں کیسے ان سے تعلقات بہتر کروں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس پہ چچا نے ڈپٹ کے کہا کہ تم کیوں اتنی بے وقوف ہو؟ تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ تمہیں بس جلد از جلد کسی بھی طرح اس فائل پر دراب ہاشمی سے سگنیچر کروانے ہیں، اس کے بعد چاہو تو واپس چلی آنا، اور مزید درس جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے اس پر عمل کرو۔ ان کے لب و لہجے پر وہ لب کچلتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگنے کے لیے بےتاب تھے۔ بمشکل اس نے الوداعی کلمات ادا کیے اور کال کاٹ دی۔ وہ پریشانی سے سر تھام کے بیٹھ گئی۔ جو چچا اس سے چاہ رہے تھے وہ ان حالات میں بالکل ممکن نہیں تھا۔ وہ کسی صورت بھی چچا اور چچی کے کہے پر عمل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دراب ہاشمی سے فاصلہ بنائے رکھنا چاہتی تھی، اور تھا بھی یہی ٹھیک، مگر یہ بات وہ کس سے کرے؟ کون تھا جو اس کے احساسات کو سمجھتا؟ چچا کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیسی زندگی جیتی ہے، انہیں بس اپنا مطلب پورا کرنا تھا۔ تو کیا وہ ساری زندگی مجبوراً یہ آنکھ مچولی کھیلتی رہے گی؟ وہ تو چاہ کر بھی دراب ہاشمی کے سنگ ہنسی خوشی زندگی نہیں گزار سکتی، کہ ایسا کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ تو جلد از جلد اس گھر سے اور ان گھر والوں سے دور جانا چاہتی تھی۔ اپنی بے بسی پر اسے بہت رونا آیا۔ کاش وہ یتیم نہ ہوتی تو ایسی ذلت اس کے مقدر کا حصہ نہ بنتی۔ چند روز اسی طرح ایک دوسرے سے کتراتے گزر گئے۔ ایک روز دراب ہاشمی شدید ذہنی دباؤ کے باعث بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام اور ٹینشن سے دور رہنے کی تجویز دی تو مسز ہاشمی نے بے اختیار زرشیا کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ اب دراب کی بیوی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے دراب کو ابھی تک ذہنی سکون مل جانا چاہیے تھا۔ زرشیا ان کی بات پہ رونقی ہو گئی۔ میں جانتی ہوں زرشیا،
دراب اس وقت شدید کرائسس میں ہے اور اس کے رویے کی وجہ سے تمہاری ہمت نہیں بنی ہوگی اس کے قریب ہونے کی۔ پھر بھی میں تم سے یہ امید رکھتی ہوں کہ تم اپنی محبت سے، اپنے خلوص سے دراب کو اس ذہنی اذیت سے نکال لو گی۔ تم بہت سمجھدار بچی ہو، ہمیں تم سے بہت سی امیدیں ہیں، تم ہی ہمارے بیٹے کو زندگی کی طرف لا سکتی ہو۔ ان کے اتنے مان پر زرشیا کٹ کے رہ گئی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے اتنی امید مت لگائیں، مگر لبوں کو تالے پڑ گئے۔ ان کا احساس کرتے ہوئے زرشیا نے انہیں تسلی دی کہ وہ دراب کا بہت خیال رکھے گی، اور پھر زرشیا نے اپنی بات عمل سے بھی ثابت کی۔ اس نے دن رات دراب ہاشمی کی پورے خلوص اور ایمانداری سے خدمت کی، اس کی دوائیوں کا، خوراک کا، آرام کا مکمل خیال رکھتی۔ البتہ خود ابھی بھی اس سے فاصلہ قائم رکھا ہوا تھا۔ اس کی نیک نیتی اور بے غرض خلوص نے دراب ہاشمی کا خول توڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا دل بھی موم ہونے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس بات پر دل سے قائل ہو گیا تھا کہ زرشیا رامین جیسی ہرگز بھی نہیں ہے۔ رامین دراب کی کالج دور کی کلاس فیلو تھی، جس سے دراب ہاشمی کو دھواں دھار قسم کا عشق ہو گیا تھا، اور یونیورسٹی میں داخلے کے ساتھ ہی اس نے رامین سے شادی بھی کر لی تھی۔ مگر رامین در حقیقت لاپرواہ اور خود غرض لڑکی تھی۔ اسے دراب ہاشمی کے جذبات کی کوئی فکر نہ تھی۔ کبھی دل کرتا تو بہت خوش مزاجی سے پیش آتی، دل نہ ہوتا تو کمرہ بند کر کے اکیلی پڑی رہتی، یا اپنی یونیورسٹی فرینڈز کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتی۔ اس نے آنے جانے کی ٹائمنگ میں دراب ہاشمی کی اجازت کو بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ اسے دراب نہیں، دراب کا پیسہ کھینچتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے دل سے دراب کی محبت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، اور ہیری کے ساتھ میل جول مزید بڑھنے لگا۔ اس طرح چند ماہ کے اندر ہی رامین دراب کی پرخلوص اور سچی محبت اس کے منہ پہ مارتے ہوئے ہیری کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو چکی تھی۔ اس کی اصلیت کھلتے ہی دراب ٹوٹ کے بکھرا تھا، اور جب محبت کی پٹی آنکھوں سے اتری تو اسے رامین کا گزرا رویہ بھی سمجھ میں آ گیا، جو پہلے روز سے اس کے ساتھ مخلص نہ تھی۔ رامین جیسی لندن کی آزاد فضاؤں میں پروان چڑھنے والی لڑکی صرف پیسہ اور آزادی مانگتی تھی، وہ ایک لڑکے کے ساتھ ٹک کر گھر بسانے والی نہیں تھی۔ دراب سے شادی کی وجہ بھی یہی تھی۔ ایک تو وہ بے پناہ خوبصورت مشرقی حسن کا مالک لڑکا تھا، اور پھر پیسے والا بھی تھا۔ رامین کو دراب ہاشمی گوروں کی نسبت زیادہ پسند آیا تھا، اور وہ دراب سے صرف دوستی اور مراسم بڑھانا چاہتی تھی، مگر دراب اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا، اس لیے بہت مشکل سے منا کر اس نے رامین سے شادی کی۔ شادی کا کچھ ہی وقت رامین نے ایک ایک لمحہ دراب ہاشمی کے سنگ گزارا، مگر اس کے بعد اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ کسی نئے شخص کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی، اور دراب ہاشمی اسے آزاد خیال سمجھ کے برداشت کرتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ان چند مہینوں کے دوران بھی کئی لڑکوں کے ساتھ کافی گہرے مراسم رکھ چکی تھی۔ اب علیحدگی ہونے پر ان تمام رازوں سے بھی پردہ اٹھ چکا تھا، کیونکہ رامین نے برملا کہا تھا، میں کسی ایک کے ساتھ ہمیشہ بند کے نہیں رہ سکتی، میں تم سے بیزار ہو گئی ہوں، مجھے اب ہیری پسند ہے، مجھے تم سے آزادی چاہیے۔ کچھ عرصے بعد ہیری کو بھی یہی کہہ کے وہ کسی اور لڑکے جانسن کے ساتھ چلی گئی تھی۔ تب دراب سے ملاقات ہونے پر ہیری غصے میں اسے سب بتاتا چلا گیا، اور اس دن دراب ہاشمی کے دل سے عورت کا اعتبار مکمل طور پہ ختم ہو چکا تھا۔ اسے اپنی ماں کے علاوہ دنیا کی ہر عورت اور ہر لڑکی بے وفا اور بد کردار لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہاب ہاشمی اور مسز زوئلہ ہاشمی نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس طرح اجڑی ہوئی حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پہلے پہل تو اپنے بیٹے کو آرام سے سمجھانے، قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ دنیا کی ہر عورت اور لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، مگر جب دراب اپنی ضد پہ قائم رہا تو مجبوراً وہاب ہاشمی اور ان کی اہلیہ نے فیصلہ کیا کہ کسی سلجھے ہوئے گھرانے کی سادہ سی لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ وہ یہ بات ماننے پہ مجبور ہو جائے کہ مشرقی لڑکیاں بہت با وفا اور مخلص ہوتی ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے برابر والوں میں لڑکی ڈھونڈنے کے بجائے خود سے کم حیثیت لوگوں میں لڑکی تلاش کرنے کی ذمہ داری ایک رشتہ کروانے والی عورت کو سونپی، اور 2-3 لڑکیوں کے گھر مسز زائلہ پوری امید سے گئیں
مگر ہر لڑکی اور اس کے والدین کی آنکھوں میں لالچ محسوس کر کے وہ مایوس ہو چکی تھیں۔ انہی دنوں شیخ عثمان زیدی اپنے ڈوبتے کاروبار کو بچانے کے لیے ہر طرف ہاتھ پیر چلا رہے تھے۔ اسی کوشش میں تھے کہ کسی بہترین بزنس مین کے ساتھ شراکت اختیار کر لیں تاکہ ان کا بزنس دوبارہ سے پروان چڑھنے کے قابل ہو سکے۔ اپنے جیسے بزنس مین ان سے شراکت کرنے پہ تیار نہیں ہو رہے تھے، اور بڑے بزنس مین ان کی ڈوبتی ہوئی کمپنی میں بلا وجہ شراکت اختیار کرنے پہ اس لیے تیار نہیں ہو رہے تھے کہ کسی کو عثمان صاحب سے کوئی غرض نہ تھی، اور یہ ہمیشہ سے دنیا کا اصول رہا ہے کہ بنا کسی غرض کے کوئی بھی انسان کسی دوسرے کے کام نہیں آتا۔ ایک کاروباری دعوت میں شیخ عثمان زیدی اپنی بھتیجی کے ہمراہ شریک ہوئے تو وہاں پر مسٹر اینڈ مسز ہاشمی سے ملاقات ہوئی۔ باتوں باتوں میں شیخ عثمان نے اپنی کاروبار میں شراکت داری کی خواہش کا اظہار کیا، جبکہ مسز ہاشمی ان کے ساتھ موجود سادہ سی گھبرائی زرشیا کو دیکھ کر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ باتوں کے دوران میں انہوں نے زرشیا کی سادگی اور سلجھی ہوئی طبیعت کا اندازہ کر لیا تھا۔ وہاب ہاشمی سے بات کرنے کے بہانے وہ ایک طرف ہوئیں۔ میری بات سنیں، ہمارے بیٹے دراب کے لیے یہ لڑکی زرشیا بہت بہترین انتخاب ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے چچا کی پریشانی میں ہم مدد کر دیں تو ہمارے پاس پیسے میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ ہمارے نام کی وجہ سے عثمان صاحب کا کاروبار ترقی کرنے لگے گا، اور بدلے میں وہ ہمیں اپنی بھتیجی کا رشتہ دے دیں گے۔ وہ یقیناً انکار نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ شراکت داری اور رشتہ داری دونوں پہ بات کر لینی چاہیے۔ مسز ہاشمی کی بات سن کر وہاب ہاشمی نے جہاں دیدہ نظروں سے لڑکی کو دیکھا اور پھر اپنا کارڈ عثمان صاحب کو تھماتے ہوئے باقاعدہ طور پر ملاقات کے لیے دعوت دے ڈالی۔ کچھ دنوں کے بعد عثمان صاحب ان کے آفس میں موجود تھے۔ شرکت داری پر بات کرنے سے پہلے وہاب ہاشمی نے ان کے سامنے صاف الفاظ میں اپنے بیٹے کا رشتہ رکھتے ہوئے کہا تھا، ہم رشتہ داری کی بنا پر شراکت داری کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے آپ کی اس بیٹی کا رشتہ چاہیے جو اس روز آپ کے ہمراہ تھی۔ عثمان صاحب نے تھوڑی سی پس و پیش کے بعد مسٹر وہاب ہاشمی کی بات پر سوچنے کے لیے وقت مانگا، مگر 3 دن گزر جانے کے بعد بھی انہوں نے پلٹ کے کوئی رابطہ نہیں کیا تو مسز ہاشمی پریشان ہونے لگی۔ شاید ہم نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، یقیناً بیٹی کا معاملہ ہے، اور اس طرح شرط و شرائط کے ساتھ رشتہ مانگنے پہ وہ لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے۔ مسز ہاشمی نے اپنے شوہر کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو کندھے اچکاتے ہوئے وہ بولے، ہو سکتا ہے، مگر جب یہ بات ہو چکی تو اب ہمارے پاس صبر کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ 1 ہفتے بعد بالکل غیر متوقع طور پر شیخ عثمان زیدی نے خود ہی وہاب ہاشمی سے رابطہ کیا اور انہیں بھتیجی کا رشتہ دینے پہ آمادگی ظاہر کی۔ تب ہاشمی نے دل میں یہ سوچ کے اطمینان محسوس کیا کہ ضرور عثمان صاحب نے اپنی بھتیجی کا رشتہ دینے سے پہلے خاموشی سے اپنے طور پہ چھان بین کر کے تسلی کی ہوگی۔ بیٹیوں کے معاملات واقعی بہت حساس ہوتے ہیں، مگر اصل میں پورے ہفتے کا وقت کسی اور مقصد کے لیے لیا گیا تھا۔ یہ صرف عثمان صاحب اور خدا ہی جانتا تھا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد جھٹ پٹ نکاح کر کے رخصتی کے لیے 2 ماہ بعد کا وقت طے پایا تھا تاکہ دونوں طرف سے تیاریاں کی جا سکیں، جبکہ مسز زائلہ ہاشمی نے صفیہ بیگم کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، ہمیں آپ لوگوں سے جہیز کے نام پہ کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ہماری بیٹی آپ ہمیں سونپ دیجیے گا، ہمارے گھر میں ہر چیز موجود ہے۔ اور پھر وہ 2 ماہ بھی پلک جھپکتے ہی گزر گئے، مگر زرشیا جس کو نکاح کے بعد رخصت کروا کر وہ اپنے کمرے تک لے آیا تھا، بظاہر سب کے سامنے سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے نظر انداز کرنے اور برابر تعاون کرنے پر بھی زرشیا نے گھر کے کسی بھی فرد کو ان کے آپس کے تعلقات کے بارے میں بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی، اور نہ ہی خود کبھی اس کے سر پہ سوار ہوئی تھی۔ اس نے پہلے روز انتہائی بدلحاظی کے ساتھ زرشیا کو بیڈ سے اٹھ کے صوفے پہ سونے کا حکم دیا تھا، تو اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی وہ بیڈ کے قریب نہیں گئی تھی۔ اس نے جیسے اپنی زندگی اسی صوفے تک محدود کر لی تھی۔ گھر کے کاموں کے لیے ملازمین گھر پہ موجود تھے، مگر دراب ہاشمی کے چھوٹے موٹے کام وہ خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ مگر جب تک دراب نے اپنے دل کو کڑے پہروں میں رکھا، وہ اس کی خوبیوں پہ نظر نہیں ڈال سکا۔ اب جب بیمار ہو کے چند دن بستر پہ لیٹا اور بنا کسی غرض کے بے لوث خدمت کرتی زرشیا پر غیر جانبدار ہو کے نظر رکھی اور پرکھا
تو وہ اس نازک سی لڑکی کی اس قدر وفاداری پر مطمئن ہونے لگا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں کسی عورت کو گنجائش دینے کی چاہت کی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی طبیعت بھی بہتر سے بہترین ہوتی گئی۔ تب اس نے ایک بات بہت گہرائی سے محسوس کی کہ اس کے قریب آنے پر زرشیہ بری طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر کنی کتراتی تھی۔ اس وقت بھی وہ باتھ روم سے نہا کے نکلی تھی، نم بالوں کو برش کرتے ہوئے، اس بات سے انجان تھی کہ دراب ہاشمی کمرے میں ہی موجود تھا۔ لاپرواہی سے دوپٹہ صوفے سے اٹھانے کے لیے وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ سیاہ گھنے بال آبشار کی مانند کمر پہ بکھرے تھے، دھلا دھلایا چہرہ بے حد خوبصورت دکھ رہا تھا، دمکتی رنگت، بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ کٹاؤ دار لب، وہ بالکل کسی شاہکار کی مانند دکھ رہی تھی جس کو قدرت نے بڑی فرصت سے بنایا تھا۔ اس کے حسن و جمال میں دیکھنے سے بھی کوئی کمی نہیں ملتی تھی، اور دراب جس کی ذہنی رو پہلے ہی بدل چکی تھی، آج گہرائی سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے مسکرا اٹھا تھا۔ دراب حسن پرست مرد ہرگز نہیں تھا۔ رامین خوبصورت لڑکی تھی، مگر دراب کے ساتھ دوستانہ بڑھانے پر اس کو معصوم سی لڑکی لگی تھی، جس کو سوچتے سوچتے کب وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوا وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا، اور اپنی اسی بے وقوفی پر وہ ابھی تک خود سے خفا تھا کہ دوبارہ اپنی زندگی میں کسی عورت کو داخل ہونے کی اجازت تک دینے کا روادار نہ تھا۔ مگر سامنے موجود پری پیکر چہرہ اس ہستی کا تھا جسے دراب کے والدین نے اس کی مرضی کے خلاف زبردستی اس کی زندگی میں شامل کیا تھا۔ البتہ اپنی خدمت گزار اور وفا شعار طبیعت کے باعث آج وہ دراب کو متوجہ کر رہی تھی، اور اس بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ صوفے پر سے جھک کر اپنا دوپٹہ اٹھاتی زرشیہ کو خود پر کسی کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس ہوا، تو غیر ارادی طور پر سیدھا بیڈ کی طرف دیکھا۔ سامنے ہی دراب کو دلچسپی سے اپنی جانب تکتے پا کر وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ تیزی سے دوپٹہ اٹھا کے اپنے گرد لپیٹتے معذرت کرنے لگی۔ سوری، مجھے لگا تھا آپ روم میں نہیں ہیں۔ وہ اپنے حلیے پہ خجل سی ہوتی سوائی دینے لگی، تو دراب کے لبوں پہ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کے زرشیہ کی جانب بڑھا۔ تب اس نے واضح طور پہ زرشیہ کا رنگ اڑتا محسوس کیا تھا۔ اس کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے دراب نے تیزی سے آگے بڑھ کے اس کی کلائی تھامی۔ زرشیہ کمرے سے باہر جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ دراب نے اس کی کلائی تھام کر اس کے سارے ارادے ناکام بنائے تھے۔ مردانہ ہاتھ کی مضبوط گرفت میں موجود کلائی کو چھڑوانے کے لیے وہ سر ڈال کر دراب کی انگلیوں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ سخت گرفت پر وہ مسلسل کوشش کرتی ہلکان ہو رہی تھی، اور دراب اس کی اس کوشش پر محظوظ ہوتا مسکرا رہا تھا، مگر اچانک اپنے ہاتھ پہ نمی محسوس کر کے حیرت میں مبتلا ہوا، کیونکہ یہ نمی زرشیہ کے تیزی سے گرتے آنسوؤں کی تھی۔ وہ اب سسک رہی تھی، اور دراب اس کے اس رد عمل پہ حیران ہو رہا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر اس نے زرشیہ کی کلائی چھوڑ دی کہ شاید اس نے پہلی رات جس طرح کا رویہ رکھا تھا وہ اس کو بھلا نہیں پائی۔ وہ فرصت سے اپنے پہلے دن کے رویے اور اس کے بعد اب بدلتے جذبات کے بارے میں اس سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا، جبکہ وہ آزادی ملتے ہی تیزی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد زرشیہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ دراب کے ہوتے ہوئے کمرے میں یا تنہائی میں اس کے قریب نہ جائے، حتیٰ کہ رات کو بھی دیر تک کمرے سے باہر رہ کے اس کے سونے کا انتظار کرتی۔ اس رویے سے دراب اب بری طرح سے چڑچڑا ہو رہا تھا۔ وہاب ہاشمی اور ان کی اہلیہ بھی سب کچھ محسوس کر چکے تھے۔ دراب یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ پہلے جب وہ زرشیہ سے فاصلہ رکھے ہوئے تھا تب اس نے کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر اب جب وہ خود ہر فاصلہ مٹا دینا چاہتا تھا تو زرشیہ کیوں اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ ان دنوں زرشیہ پر اپنے چچا کا دباؤ بھی پہلے سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلی فرصت میں دراب سے فائل سائن کرواؤ۔ ایک دو بار وہ جی کڑا کر کے فائل اٹھائے کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے دراب سے بات کرنے کی کوشش بھی کر چکی تھی، مگر اس کے بدلتے رویے کے باعث وہ کسی کمزور لمحے کی زد میں نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے بے بسی سے لب کاٹتے ہوئے وہ فائل دوبارہ چھپا کے رکھ دی۔ ایک بات جو دراب محسوس کر رہا تھا کہ زرشیہ کو اپنے میکے جانے کا کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ وہ فون پر بھی زیادہ رابطہ نہیں کرتی تھی، نہ اس کے گھر والے اس سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ کئی بار دراب نے زرشیہ کو اپنے چچا سے بات کرتے ہوئے الجھن کا شکار دیکھا تھا، اور اکثر کال کے اختتام پر وہ روتی ہوئی پائی گئی تھی۔ یہ سب باتیں دراب خاموشی سے اس پر نظر رکھنے کے دوران محسوس کرتا رہا تھا، مگر ہر بار جب وہ رنگے ہاتھوں زرشیہ کو پکڑتا اور بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا تو وہ کمال مہارت سے بات کو ادھر ادھر گھما دیتی۔
جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے معاملات دراب کے ساتھ ڈسکس کرنا ہرگز پسند نہیں کرتی۔ عین ممکن تھا کہ ان کے گھر پر کوئی پریشانی ہو جس کے باعث زرشیا اس طرح پریشان اور الجھی ہوئی ہو، مگر پھر بھی شوہر سے اس طرح کترانا اور اس کی موجودگی میں بے چینی کا شکار رہنا پریشان کن تھا۔ اس کے رویے میں کچھ ایسا ضرور تھا جو دراب کو کھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسی پریشانی اور فکر میں دراب خود بھی ہر وقت الجھا اور سوچوں میں غرق رہنے لگا۔ ایک روز مسز ہاشمی نے دراب کو بٹھا کے تفصیل سے بات کرنے کا سوچا۔ دراب بیٹے کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ زائلہ ہاشمی نے بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ متفکر سا گویا ہوا، اور تو کچھ نہیں ماما، لیکن مجھے اس لڑکی کے رویے نے الجھا کے رکھ دیا ہے۔ کبھی اس کا رویہ مجھے ایک بہترین لائف پارٹنر جیسا لگتا ہے، اور کبھی اتنا سرد اور اجنبی ہو جاتا ہے جیسے میرا اس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ میں نے اس سے بات کرنے کی بھی بہت کوشش کی ہے، مگر وہ میری بات کو بھی زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں، اور یہ بات مجھے الجھا رہی ہے ماما۔ مجھے لگتا ہے ضرور کچھ ایسا ہے جو ہم لوگوں سے چھپایا جا رہا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے دراب کے ذہن کے پردے پر اس کا فائل لے کر بے چینی سے گھومنا لہرایا، جو 2 سے 3 بار دراب کی نظروں سے گزرا تھا، مگر ایک بار پوچھنے پر اس نے سختی سے دراب کے سوال کو رد کیا تھا۔ کہنے لگی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے جس پہ پریشان ہوا جائے۔ دراب کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر مسز ہاشمی اور اسی وقت کمرے میں داخل ہوتے وہاب ہاشمی نے بھی غصے سے پلٹ گئے اور فوراً عثمان زیدی کو کال کی۔ شیخ صاحب، میں نے آپ کے کاروبار میں شیئرز صرف اس لیے خریدے تھے کہ آپ ہمارے بیٹے کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے ہمیں ہر طرح سے یقین دلایا تھا کہ آپ کی بھتیجی کی طرف سے ہمیں کسی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں آپ کو پہلے ہی دراب کے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا، اور میں یہی چاہتا تھا کہ ایک سعادت مند بہو اور محبت کرنے والی لڑکی ہمارے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو، تاکہ وہ اپنے غم کو بھول کر نئے سرے سے زندگی جینا سیکھ جائے۔ مگر آپ کی بھتیجی کا رویہ اس قدر عجیب ہے کہ ہمارا بیٹا مزید الجھن کا شکار ہو گیا ہے۔ اب جب وہ خود آپ کی بھتیجی کی جانب مائل ہو چکا ہے تو نہ جانے کیوں وہ اجنبیت ظاہر کر رہی ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کے رویے سے لا علم ہیں۔ وہاب ہاشمی کے سرد لہجے میں شکوک و شبہات چھپے تھے، جنہیں شیخ عثمان زیدی نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں بولے، وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی ہے، بہت شرمیلی طبیعت کی مالک ہے، میں خود اس سے بات کرتا ہوں، میں اسے سمجھاؤں گا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اور بھی کئی جھوٹے سچے دعوے کرتے ہوئے شیخ صاحب نے کال اینڈ کی اور زرشیہ کو کال کر کے اچھی جھاڑ پلائی، جس پہ پہلے تو وہ اپنی صفائی میں بولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر پھر روتے ہوئے بولی، چاچو آپ جانتے ہیں میرا رویہ دراب کے ساتھ ایسا کیوں ہے، میں آپ لوگوں کی خاطر مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، کیوں آپ مجھے اس ذلت میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ زرشیہ پھٹ پڑی تو شیخ عثمان بوکھلاتے ہوئے پھر سے ہمیشہ والے بہلاووں پہ اتر آئے، صرف ایک فائل کے سائن ہونے تک تمہیں صبر کرنا ہوگا، تم اچھی طرح جانتی ہو میں بے حد مجبور ہوں، اگر میرے کاروبار میں اتنے مسائل پیدا نہ ہوتے تو میں کبھی تمہیں اس مشکل میں نہ پھنساتا، اور جن حالات میں مجھے تمہیں رخصت کرنا پڑا ان سے بھی تم اچھی طرح سے واقف ہو، جہاں اتنا صبر کر چکی ہو چند روز اور صحیح، ویسے بھی جو کچھ ہو چکا تھا اس کا بھگتان تمہیں ہی بھگتنا تھا نا، ورنہ ہم سب برباد ہوتے۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائے تھے کہ صفیہ چچی نے ان سے موبائل کا اسپیکر آن کرنے کو کہا، اور بنا سلام دعا اور حال احوال کے شروع ہو گئی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا ہے تم اپنے مقصد میں صرف تبھی کامیاب اور پرسکون ہو پاؤ گی جب تم دراب کے دل میں جگہ بنا لو گی، مگر تم میری بات سمجھ نہیں رہی۔ تم آخر کیا چاہتی ہو؟ کیا ساری زندگی اس گھر میں پڑے رہنا چاہتی ہو جو اس طرح سے بہانے کر کے ہمیں ٹال رہی ہو؟ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں وہاں سے جلد از جلد واپس آنا ہے، اور میں نے تمہیں واپسی کا راستہ سمجھا دیا تھا، ایک بیوی ہونے کے ناطے تم اتنی سی بات نہیں منوا سکی تو پھر تمہارا کیا فائدہ؟ صفیہ چچی نے اس کو لتاڑا تو وہ روتے ہوئے دبے دبے لہجے میں چیخی، کیسا شوہر اور کہاں کی بیوی چچی، آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں اس طبیعت کی مالک نہیں ہوں، مجھے غیر مرد سے بات تک کرنا پسند نہیں تھا، اور آپ لوگ مجھے ایک نامحرم کے ساتھ ایک کمرے میں رہنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، آپ لوگ مجھ سے آخر کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ لوگوں کی خاطر مزید گناہ کروں جبکہ میں پہلے ہی اس قدر گناہوں کی دلدل میں اتر چکی ہوں،
آپ لوگ مجھے مزید کسی بھی قسم کی امید رکھنا چھوڑ دیں، مجھ سے یہ سب نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کے زرشیا نے ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر نہ صرف کال کاٹ دی بلکہ موبائل کو پاور آف کرتے ہوئے صوفے کی جانب اچھال دیا اور خود وہیں صوفے پہ بیٹھتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے ہچکیوں سے رو دی۔ وہ کافی دیر سے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، لیکن دراب اس کی ایک بات پہ اٹک چکا تھا۔ زرشیا اس کو نامحرم کہہ رہی تھی، جبکہ وہ باقاعدہ نکاح کر کے 2 خاندانوں کی موجودگی میں زرشیا کو رخصت کروا کے لایا تھا۔ پھر یہ سب بولنے کا کیا جواز تھا؟ بجائے اس کے کہ اسے زرشیا کے رویے کی سمجھ آتی، وہ مزید الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ کچھ دن صبر اور برداشت سے کام لیتے رہنے کے بعد وہاب ہاشمی بھڑک اٹھے، بیٹے سے کہنے لگے، ہم نے تمہاری زندگی کی ویرانی ختم کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اور بظاہر تو وہ لڑکی بڑی سعادت مند اور شرمیلی طبیعت کی لگ رہی تھی، مگر اس کی بے جا ہٹ دھرمی نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا ہے کہ ہم اسے واپس اس کے چچا کے ہاں بھیج دیں۔ دراب بیٹے، ہمیں معاف کر دینا، ہم ایک بار پھر تمہیں ناقابل اعتماد عورت کے ساتھ باندھ بیٹھے ہیں۔ وہاب ہاشمی کے چہرے پر رنجیدگی صاف ظاہر تھی، مایوسی کی وجہ سے کندھے بھی جھکے ہوئے تھے، لب بھینچے ہوئے تھے۔ چند پل تک اپنے والدین کے چہروں کا بغور جائزہ لیا، پھر فیصلہ کن انداز میں بولا، نہیں، ان لوگوں سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ابھی تک زرشیا کی الجھن اور حقیقت نہیں جان پایا۔ میں اس کے یہاں سے جانے کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے اس کی ہر پریشانی اور مسئلے کو میں خود دیکھ لوں گا۔ اگر اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور فیصلہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ کہہ کے دراب اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ اب اسے بہترین موقع کا انتظار تھا جب وہ ساری حقیقت کو خود ہی جان لے۔ دوسری جانب وہاب ہاشمی نے شیخ عثمان زیدی کی اصلیت جاننے کے لیے اپنا ایک بندہ اس کام پہ لگایا۔ 1-2 روز میں دراب نے وہ فائل بالآخر زرشیا کی وارڈروب سے دریافت کر لی۔ کھول کے دیکھنے پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس میں 1 یا 2 پروجیکٹ نہیں بلکہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس تھے، جن میں شیخ عثمان صاحب 20 سے 30% شیئرز کے مالک بننا چاہتے تھے۔ اگر اس فائل پر دراب سگنیچر کر دیتا تو شیخ صاحب کے مفت میں وارے نیارے ہو جاتے، مگر ایسا اسی صورت میں ممکن تھا جب ان کی بھتیجی تیز ترار قسم کی لڑکی ہوتی اور دراب ہاشمی کو قابو کرنے کا ہنر جانتی، مگر وہ شاید واقعی شریف اور سادہ طبیعت کی لڑکی تھی۔ ابھی تک دراب سے کھل کے بات تک نہیں کر پائی تھی۔ وہ فائل کو ہاتھوں میں لیے غصے میں بھرا پیپرز کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ تبھی اپنی دھن میں تیزی سے کمرے میں داخل ہوتی زرشیا کی نظر اس پہ پڑی۔ دراب نے بھی اسی وقت قدموں کی آہٹ سن کر دروازے کی جانب رخ کیا۔ سامنے سے آتی زرشیا کو دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ فک پڑ چکا تھا۔ بخلاہٹ کے باعث کچھ بولنے کے بجائے خاموشی سے اپنے لب کچلتی ہوئی شاید راہ فرار کی تلاش میں تھی۔ دراب نے اس کے بھاگنے کے سارے راستے مسدود کرتے ہوئے سرد لہجے میں زرشیا کے سامنے فائل لہرائی۔ پوچھا، کیا تم مجھے یہ سب کچھ بتانا پسند کرو گی؟ اور میری ایک بات یاد رکھنا، مجھے جھوٹ یا دھوکہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اس وقت دراب کا لہجہ اس قدر برفیلا اور آنکھیں اس قدر شعلہ بار ہو رہی تھیں کہ زرشیا کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو چکے تھے۔ سامنے کھڑا شخص اس کو دھوکے سے باز رہنے کی تلقین کر رہا تھا، جبکہ پہلے روز سے اب تک یہاں اس کی موجودگی بھی ایک دھوکہ ہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح سے بات شروع کرے جس سے اس کے سر پہ جھوٹ کا بوجھ بھی ہٹ جائے اور دراب کا رد عمل بھی کم سے کم سخت ہو۔ دراب نے اسے خاموش دیکھا تو آگے بڑھ کے اس کے بازو کو سختی سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے صوفے پہ بٹھایا اور ایک بار پھر بولا، مجھے اس فائل کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت بھی چاہیے کہ میرے نکاح میں ہونے کے باوجود اس روز تم اپنے چچا سے یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے لیے نامحرم ہوں؟ جواب دو مجھے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دراب کے دھاڑنے پہ زرشیا کانپ گئی، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے تاکہ سامنے بیٹھے شخص کے غصے سے کسی طرح سے بچ سکے۔ بے بسی سے سر جھکا کے وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی جب دراب نے اس کو بری طرح سے جھنجھوڑا اور اپنا سوال دہرایا تو زرشیا نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا۔ تب جو حقیقت اس نے دراب ہاشمی کے گوش گزار کی وہ اس کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھی۔ مجھے معاف کر دے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں یہ سب کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، مگر چاچو کے مجبور کرنے پہ اور
کچھ اپنی بہن کی غلطی پر میرے پاس اپنے چچا کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اور نہ ہی مجھے ان کی حکم عدولی کرنے کی اجازت تھی۔ میری بہن بہت سادہ طبیعت کی لڑکی ہے، اس کو دھوکہ دینا پسند نہیں تھا۔ اس کے لاکھ انکار کے باوجود چچا نے آپ کا اور اس کا نکاح کروا دیا۔ تب رخصتی والے دن عین وقت پہ وہ گھر سے فرار ہو گئی تاکہ چچا کی چال بازیوں کا حصہ نہ بن سکے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ میں اس کے ساتھ اس کی جڑواں بہن عرشیہ، یعنی میں بھی چچا کے رحم و کرم پہ تھی۔ اس کے اچانک غائب ہونے پہ چچا اور چچی نے مجھے زبردستی یہ کہہ کے رخصت کروا دیا کہ کچھ ہی روز میں وہ سب کچھ سنبھال لیں گے اور پھر مجھے بدنامی کے خطرے کے بغیر ہی واپس گھر لے جائیں گے۔ مگر وہ لوگ غلط کہہ رہے تھے، اور میں بھی اپنی بہن کی طرح مجبور ہو کے ان کی باتوں میں آ گئی۔ میری ذمہ داری تھی کہ مجھے کسی بھی طرح آپ سے اس فائل پر سائن کروانے تھے، مگر میں بغیر کسی رشتے کے یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور وہ لوگ مجھے مجبور کر رہے تھے، میری کوئی بھی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ آپ کا نکاح مجھ سے نہیں میری بہن سے ہوا تھا، تو میں کیسے آپ کو قریب آنے دوں؟ کاش چچا اتنے سنگ دل نہ ہوتے۔ دراب نے اتنا بھیانک انکشاف سنا تو جھٹکے سے کھڑا ہوا، تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ عرشیہ اپنے انجام پہ خوف زدہ ہوتی بری طرح سے رونے لگی۔ کافی دیر روتے رہنے کے باوجود جب کوئی شور شرابہ یا کسی اور کی کمرے میں آمد نہیں ہوئی تو وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی، الماری میں سے اپنا سامان نکال کے سوٹ کیس میں رکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اپنی تیاری مکمل کر کے عرشیہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے واپس چچا کے گھر لوٹ جاتی، دراب سینے میں جلتی آگ پر قابو پا کر سوچ بچار کر کے کمرے میں واپس لوٹ آیا، کیونکہ وہ عرشیہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ عرشیہ اپنا سامان پیک کر کے تیار ہو چکی تھی، کچھ ہی دیر مزید گزرتی تو وہ اس گھر سے جا چکی ہوتی۔ دراب ہاشمی نے اس کو تیار دیکھا تو بولا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے دراب نے اسے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ جا بیٹھی۔ دراب بھی صوفے پہ بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا نکاح کس سے ہوا ہے اور وہ کیسی دکھتی ہے، میں بس یہ جانتا ہوں کہ مجھے تمہاری اپنے گھر میں اور زندگی میں موجودگی اچھی لگتی ہے۔ دراب کے اس طرح کہنے پہ عرشیہ نے چونک کے سر اٹھایا۔ اس کو دیکھ کے بولی، مگر آپ رشتے میں میرے بہنوئی لگتے ہیں، اور میں اب مزید اس تلخ حقیقت کے ساتھ یہاں پر نہیں رک سکتی۔ یہ بات کرتے ہوئے عرشیہ کے آنسو تیزی سے گرتے ہوئے اس کے دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ میں جانتا ہوں، اور مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر میں کسی طرح تمہاری بہن کو ڈھونڈ کے طلاق دے دوں اور تم سے نکاح کر لوں تو کیا پھر تم میرے ساتھ رہنا چاہو گی؟ دراب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس سے سوال کیا تو عرشیہ حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے دل میں یہ سوچ رہی تھی، اس جیسے باوقار مرد کے ساتھ زندگی گزارنا کس لڑکی کو برا لگے گا؟ اسے سوچ میں گم دیکھ کے دراب نے دوبارہ کہا، وہ سب کچھ تم مجھ پہ چھوڑ دو کہ میں تمہاری بہن کو کس طرح ڈھونڈ کے طلاق دیتا ہوں اور پھر تم سے نکاح کرتا ہوں، مگر اس سب کے لیے مجھے تمہاری رضامندی درکار ہے۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے اس گھر میں اور میری زندگی میں شامل ہونا چاہو گی؟ اس کے سوال پر عرشیہ نے جھکے سر کے ساتھ اس بات میں جواب دیا۔ عرشیہ کی رضامندی جان لینے کے بعد دراب نے اپنے والدین کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ وہاب ہاشمی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مزید تفصیلات سے آگاہ کیا۔ شیخ عثمان زیدی ایک لالچی اور مفاد پرست انسان ہے۔ وہ اپنی یتیم بھتیجیوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، اس لیے اکثر فنکشنز میں کبھی عرشیہ کو تو کبھی زرشیہ کو اپنے ہمراہ لے کر جاتا تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ اس کے فائدے کے بدلے میں اس کی بھتیجیوں پر کوئی کتنی غلیظ نگاہیں ڈالتا ہے یا کیا سلوک کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ خود غرضی کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی اپنی بیٹیوں کو تھالی میں رکھ کے ہر ایک کو پیش کرتا تھا تاکہ اپنے کاروبار کو چمکا سکے۔ زرشیہ کو جب ہم نے تمہارے لیے پسند کیا تو اس کی تو جیسے مراد برائی۔ اس سے پہلے بھی 2-3 پارٹیز میں وہ ان کو ساتھ لے کر جاتا رہا تھا، مگر اس کے بری طرح سے تباہ حالی کے شکار بزنس میں کوئی بھی شراکت اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بات بن نہیں پائی۔ اپنے لالچ کے ہاتھوں اس نے خود غرضی کی انتہا کر دی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کی جوان بھتیجی جس کا نکاح ہو چکا تھا وہ چچا کے مجبور کرنے پہ گھر سے بھاگ گئی، اور اسی کی جڑواں بہن کو جو کہ اس کی ہم شکل ہے اس کو بغیر نکاح کے ہمارے حوالے کر دیا، اور ہمیں بھی اس بارے میں شک نہیں ہو پایا کیونکہ اپنی چچا کی ہدایت کے مطابق یہ خود کو زرشیہ ہی کہلواتی رہی۔ وہاب ہاشمی کی بات پر عرشیہ مزید شرمندہ ہو چکی تھی، مگر وہاب ہاشمی نے آگے بڑھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب یہ ہماری بیٹی ہے
اور جو سب کچھ اس کا چچا ان کے ساتھ اپنی خود غرضی کی وجہ سے کرتا آیا ہے، اس کے بعد ان کا اس طرح سے خاموش رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ البتہ میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ زرشیہ کو بھی ہم ڈھونڈ لیں گے، اور اگر اس کی بہن چاہے تو اسے اپنے ساتھ اپنے گھر پہ بھی رکھ سکتی ہے۔ مسز زائلہ ہاشمی بھی اس بات پر تائیدی انداز میں بولی، ہاں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے دلوں میں اتنی وسعت ہے کہ ہم یتیم اور بے سہارا بچی کو اپنے گھر میں پناہ دے سکیں گے۔ جب لگن سچی ہو تو اللہ راستے دیتا ہے، اور ہاشمی ولا کے افراد کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ ابھی 1 ماہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ انہیں زرشیہ کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئیں۔ اس کو لینے کے لیے عرشیہ خود گئی تھی، مگر اس نے طلاق لینے کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے عرشیہ سے یہ کہا تھا کہ بھلے اس وقت میں مجبوری میں وہاں سے بھاگ آئی تھی، اور اس بات پر شرمندہ بھی ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں بغیر نکاح کے اتنے دنوں تک انجان لوگوں کے درمیان میں رہنا پڑا، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی، اور کوئی راستہ سجھائی نہیں دیا تو میں نے وقتی طور پر وہاں سے بھاگ کے معاملات کے ٹھنڈا ہونے تک انتظار کرنا چاہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے غائب ہونے پہ چچا شرمندہ ہونے کے بجائے تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ اب میں یہاں پہ خوش ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح بغیر کسی پریشانی اور جھنجھٹ کے آزاد زندگی گزاروں۔ زرشیہ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک معمولی سے مگر اچھے صاف ستھرے علاقے میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ وہیں پاس میں ہی ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر کرائے پہ لے کے اپنا گزر بسر چلا رہی تھی۔ عرشیہ کے لاکھ اصرار کرنے پہ بھی وہ اس کے ساتھ نہیں گئی۔ زرشیہ کو طلاق دے کے دراب نے عرشیہ سے نکاح کر لیا، اور وہ واپس گھر لوٹ آئی۔ عرشیہ، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میرا ایک دوست ہے جو بہت اچھی جاب پہ ہے۔ اس کی فیملی والے بھی ایک سادہ اور سعادت مند لڑکی کو بہو بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میری نظر میں کوئی لڑکی ہو تو میں انہیں ضرور بتاؤں۔ تم کہو تو ہم زرشیہ کا رشتہ اس سے کر دیتے ہیں۔ اس طرح تمہیں بھی اپنی بہن کی فکر سے آزادی حاصل ہو جائے گی، اور تمہاری بہن کا گھر بھی بس جائے گا۔ ایک روز بالکنی میں کھڑے گرم گرم چائے کے ساتھ بارش کا مزہ لینے کے دوران دراب نے عرشیہ سے کہا، تو اس نے جواب دیا کہ مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے۔ میں پہلی فرصت میں زرشیہ سے بات کروں گی۔ اگر وہ راضی ہو جاتی ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ البتہ میں اس کو مجبور نہیں کروں گی۔ اور زرشیہ سے جب 1-2 روز کے بعد اس نے بات کی تو اس نے چند روز تک سوچنے کا وقت مانگا۔ عرشیہ پر امید تھی کہ اس کی بہن ضرور کوئی بہتر فیصلہ کرے گی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ جن بہنوں نے ساری زندگی اپنے والدین سے محرومی کے بعد چچا اور چچی کی خود غرضی اور مفاد پرستی کا شکار ہوتے ہوئے گزاری تھی، عبدالرب ہاشمی جیسے ہم سفر کا ساتھ پا کر عرشیہ ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو چکی تھی، اور یقیناً زرشیہ کا بھی مستقبل اپنی بہن کی طرح شاندار ہونے والا تھا۔ جبکہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ اس قدر زیادتی اور ناانصافی کے جواب میں اللہ نے کڑی سزا دی تھی۔ وہاب ہاشمی نے اپنے کہے کے عین مطابق عرشیہ اور زرشیہ دونوں کو باپ کا مان دیا، اور عثمان صاحب کے ساتھ شراکت ختم کر ڈالی۔ ایک جھٹکے سے کاروبار سے اتنی بڑی رقم نکل جانے کے بعد عثمان صاحب اور ان کی بیوی صفیہ بیگم صحیح معنوں میں سڑک پہ آ گئے۔ گھر، گاڑی، بینک بیلنس سب کچھ بیچ کر بھی وہ وہاب ہاشمی کا پیسہ اس کو لوٹا نہیں پائے، جس کے نتیجے میں سارا کاروبار ہی وہاب ہاشمی نے اوورٹیک کر لیا، اور انہیں اپنی خود غرضی کی سزا دنیا میں ہی مل چکی تھی۔ اب نہ ان کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ تھا، نہ سر چھپانے کو چھت موجود تھی۔ بے شک اللہ سے بہترین انصاف کرنے والوں میں کوئی نہیں ہے۔